امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میں اور باجی ان کو اسپتال لے کر گئے تو پہلی بار ہم نے اسے دیکھا۔ اس کا نام رقیہ تھا۔ وہ نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی۔ جس شعبے میں امی کا چیک اپ ہوتا تھا، نرسنگ ٹریننگ کی عمارت وہاں سے قریب ہی تھی۔ رقیہ بہت خوبصورت تھی۔ 14ویں کا چاند کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اتنی حسین صورت میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی۔ اس کا حسن ایسا ہی تھا کہ نظر ایک بار ٹک جاتی تو پھر ہٹتی نہ تھی۔ اتفاق کے امی کا چیک اپ کرنے کو وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ آ گئی۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو تفصیل ڈاکٹر بتاتی جاتی تھی وہ اس پر لکھتی جا رہی تھی۔ جب ہم ہاسپٹل سے نکل رہے تھے وہ ہم کو دوسری بار راہداری میں مل گئی۔ میں نے کہا کہ امی کے بارے میں اگر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہو تو بتا دیں کہ کس نمبر پر ٹرائی کریں۔ بولی آپ میرا نمبر لے لیں، جو بات کرنی ہو میں کروا دوں گی، اور جس دن آپ کو ہاسپٹل آنا ہو مجھے مطلع کر دیں تو آپ انتظار کی زحمت سے بچ جائیں گی۔ رقیہ کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ جب ہم ہاسپٹل جاتے وہ ہماری کافی معاونت کرتی، یوں اس کی ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور اب واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ 8 سال کی تھی جب امی ابو میں اختلاف ہوا۔ میرے والد صاحب نے والدہ کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ جب سے اب تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو ان سے لے لیا تھا۔ وہ خرچہ بھی نہ دیتے تھے۔ بڑی مشکلات سے ماں نے FE تک تعلیم دلوائی اور نرسنگ ٹریننگ کے لیے میں یہاں آ گئی۔ امی ہماری ہمدرد واقع ہوئی تھی۔ انہوں نے رقیہ کو بیٹی بنا لیا۔ یوں اس کا کبھی کبھار آنا جانا رہتا۔ وہ جب گھر آتی تو حسین بھائی بھی بڑی دلچسپی لیتے۔ پھر وہ لاہور سے اپنے شہر سیالکوٹ چلی گئی۔ کچھ عرصہ تک اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اچانک اس کا فون آیا کہ وہ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس کی ملازمت ہو گئی ہے۔ وہ ہاسپٹل میں کوارٹر حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ فی الحال انہوں نے کرائے پر مکان لیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی عادات کی مالک بھی تھی۔ ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی۔ امی سے پیار کا اظہار کرتی تھی تو میری والدہ بھی اسے یاد کرتی رہتی، اور جب وہ کبھی کئی دنوں تک نہ آتی تو مجھے کہتی کہ یمنا رقیہ کو فون تو کرو، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئی۔ عید پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا جوڑا لے کر رکھتی تھی۔ خرچ ماں جیسے بیٹیوں کو چاہتی ہے ویسے ہی رقیہ کا خیال رکھتی تھی۔ میرے علاوہ باجی کے پاس بھی اس کا نمبر تھا۔ جب میں مصروف ہوتی امی باجی سے رقیہ کا نمبر ملوا لیتی اور باتیں کرتی۔ امی کو اپنی صحت کے بارے میں تشویش تھی اور رقیہ ان کو اس لحاظ سے گائیڈ کر رہی تھی۔ اتفاق سے حسین بھائی کا آفس بھی اس ہاسپٹل کے ہی نزدیک تھا جہاں اسے نوکری ملی تھی۔ وہ اس سے ملنے 1-2 بار ہاسپٹل گئے۔ نہ جانے کب فون پر دونوں میں دوستی ہو گئی کہ بھائی ہم سے بتائے بغیر اس کے گھر بھی آنے جانے لگی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا، لیکن انہوں نے ہم کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ وہ ویسے ہی ہمارے گھر کبھی کبھی آتی، امی سے اور ہم سے مل کر چلی جاتی۔ ایک دن مجھے کچھ شک سا ہوا تھا کہ بھائی چپکے چپکے کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ذرا ٹوہ لگائی تو انہوں نے بتا دیا کہ رقیہ فون کرتی ہے، کیا آپ نے اسے پسند کر لیا ہے بھائی؟ وہ بولے ہاں ایسا ہی سمجھ لو، کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے۔ یہ بھی اچھی ہے، تم اس کے بارے میں سوچو، پھر امی کو منا لیں گے۔ میں بھائی کی باتیں سن کر کچھ گمسم ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرا بھائی ایسا ویسا نوجوان نہیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بھائی کی پسند میرے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا بھائی امی ابو آپ کی شادی اپنوں میں کرانا چاہتے ہیں، بلکہ امی تو ریاض انکل کے گھر بات بھی کر چکی ہے، وہ رقیہ سے شادی کے لیے کبھی نہ مانیں گی۔ میری بات بھی صحیح تھی۔ وہ چپ ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرحال میں نے ان کے کان میں یہ بات تو ڈال دی تھی کہ بھائی جان آپ ذرا سنبھل کر چلیے گا۔ والدہ کو بھی میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ بات بڑھنے سے پہلے بھائی کو تھام لے۔
مجھے ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے اور عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بات اپنے تک نہ رکھی اور باتوں باتوں میں والد کے گوش گزار کر دی، کیونکہ وہ باتیں اپنے شریک حیات سے نہ چھپاتی تھی۔ وہ یکدم بگڑ گئے، بولے یہ حسین کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس نے زبان نہ کھولی تھی۔ والدہ نے سمجھایا کہ نوجوان ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیے گا، میں خود منا لوں گی۔ بات شاید سمجھانے کی حد سے آگے بڑھ چکی تھی جب والدہ نے تنبیہ کی۔ حسین بھائی اکڑ گئے، کہنے لگے زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ جان لیجئے کہ اگر مجھ پر زبردستی اپنا فیصلہ تھوپنے کی کوشش کی گئی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ والدہ اس دھمکی سے ڈر گئی۔ حسین بھائی ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تاہم میں نے امی کو تسلی دی اور بھائی کو بھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ جو ہو اچھا ہو۔ اب رقیہ نے ہمارے گھر آنا بھی بند کر دیا تھا، شاید کہ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے حسین بھائی سے کہا کہ آپ ہم کو رقیہ کے گھر لے چلیے، ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ حسین ہم کو رقیہ کے گھر لے گئے۔ ان کی بہن اور والدہ بہت خوش ہو کر ملی، ہماری خاطر مدارت کرنے لگی۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید ہم نے رقیہ کو پسند کر لیا ہے اور اپنی بابی بنانے کا ارادہ ہے۔ ہم کو بھی یہ اچھی لگی تھی۔ ہم بہنوں نے امی کو منا لیا کہ فی الحال آپ حسین بھائی کو تنہا نہ چھوڑے، بلکہ ان لوگوں کے گھر آنا جانا رکھے۔ نہ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے بھی بیٹے کی ان لوگوں میں گہری دلچسپی کو سمجھ لیا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کی خوشیوں کو زیرہ زیرہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی، ایسے میں جب کہ اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ابو کو منانا اب امی کا کام تھا۔ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے، بلکہ یہ کہوں کہ پہلی نظر میں ہمیں رقیہ بھا گئی تھی۔ امی نے ایک دو بار رقیہ اور اس کی والدہ اور بہن کو گھر میں مدعو کیا۔ وہ شاید چاہتی ہوں کہ والد ان کو ایک نظر دیکھ پرکھ لے تو بات آگے کرے، لیکن والد صاحب انکل کے گھر ہی بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس بات سے رنجیدہ ہو گئے کہ میری بیوی اور بیٹیاں بھی اپنے بھائی کی ہمنوا ہو گئی ہیں۔ ہم تو بھائی کی خاطر ایسا کر رہے تھے کیونکہ مجھے معلوم تھا اب حسین بھائی ماننے والے نہ ہیں۔ وہ ہر اتوار کو کھانا رقیہ کے گھر کھاتے، ہم کو نہ بتاتے، مگر میں نے حالات سے باخبر رہنے کے لیے رقیہ کو اس قدر اعتماد میں لے لیا کہ وہ مجھے اکثر باتیں فون پر بتاتی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے اور اب رقیہ کی بہن میرے بھائی سے اصرار کرتی تھی کہ اپنی والدہ سے کہو کہ رشتہ لے کر آئے۔ میری امی کب تک رقیہ کو بٹھائے رکھے گی؟ جب بھی اب کوئی اچھا رشتہ آیا وہ مزید انتظار نہ کرے گی۔ یہ حقیقت تھی، وہ اتنی حسین تھی کہ اچھی گھر کے نوجوان اسے شادی پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ ڈاکٹر لڑکوں کے رشتے بھی آئے ہوں۔ اب جب ان خواتین نے بھائی سے اصرار کیا تو انہوں نے امی سے کہا کہ اب آپ جلد از جلد ان کے گھر میرا رشتہ لینے جائیے، کیونکہ میں برسر روزگار ہو چکا ہوں۔ آخر آپ دیر کیوں کر رہی ہیں جبکہ لڑکی بھی پسند کر لی ہے؟ امی نے ایک بار پھر والد صاحب سے بات کی۔ وہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھائی کو بھی چھوڑ دوں اور اپنا مسلک بھی چھوڑ دوں، ان لوگوں کا عقیدہ ہم سے الگ ہے، میں کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ والد کے غصے سے ہم سب ڈرتے تھے۔ امی بھی سہم کر رہ گئی اور ہم بیٹیاں تو ان کے آگے دم نہ مار سکتی تھی۔ امی نے بیٹے کو صاف بتا دیا کہ حسین تمہارے ابو ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہے، آگے کی تم خود سوچ لو۔ یہ بات حسین نے مجبور ہو کر رقیہ کی ماں کو بتا دی۔ رشتہ لینے میری والدین نہیں آئیں گے، میں نے ان کو منانے کی کافی کوشش کی ہے اور ناکام رہا ہوں۔ رقیہ کی ماں نے بھائی سے کہا، حسین ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم نے تمہاری شرافت اور محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے گھر والے شادی میں شامل ہوں یا نہ ہو، تم بے شک اپنے دوستوں کو لے آؤ اور میں نکاح کر دوں گی، لیکن رخصتی تبھی کروں گی جب تمہارے گھر والے رقیہ کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں گے۔ اس طرح مجھے کم از کم یہ تو اطمینان ہو جائے گا
کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ پکا ہے تبھی دوسری کے لیے تگودو کروں گی. سوچو اگر آج میں مر جاؤں پھر میری بات ان دونوں کا کون ہوگا. رقیہ کی ماں کی باتوں کا بائی کے دل پر اثر ہوا. وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ان کے گھر گئے اور رقیہ کی ماں نے بیٹی کا نکاح کر دیا. بھائی نے کہا کہ جب تک امی ابو راضی نہیں ہوتے اسے اپنے پاس رہنے دیجیے. میں اس کو اکیلے گھر میں کہاں اور کیسے رکھوں گا. حسین بھائی نے رقیہ کو اپنا لیا اور ان عورتوں کا سہارا بن گئے. لیکن ہم کو انہوں نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی بلکہ شادی کے بعد بھی رات کو گھر آ جاتے. انہوں نے والد صاحب کے ڈر سے اپنے معاملات میں تبدیلی نہ آنے دی. حسین بھائی کو انہی دنوں کمپنی کی طرف سے ایران جانے کا ویزا مل گیا. وہ بہت خوش ہوئے کہ جا کر بیوی کو بھی بعد میں وہاں بلوا لوں گا اور جدائی کی فصیل ختم ہو جائے گی. اب بھائی وہاں سے رقیہ سے رابطہ رکھتے تھے اور باقاعدہ ڈرافٹ بھجواتے تھے. ہر ماہ معقول رقم ثریا کے گھر والوں کو حسین کی کمائی سے ملنے لگی. رقم وہ رقیہ کی والدہ کے نام بینک میں بھجواتے تھے. یہی ان کی ہدایت تھی. وہاں جا کر حسین بھائی کو اندازہ ہوا کہ یہاں بیوی کو بلوانا اور ساتھ رکھنا ایک نہایت دشوار امر ہے. 3 سال بعد بھائی چھٹی پر وطن آئے. جب ساس کے گھر گئے پتہ چلا رقیہ گھر پر نہیں ہے. اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی خالہ اسے لے گئی ہے اور وہ لاہور میں ہے کیونکہ یہاں اس کے بہت سے رشتے آتے ہیں اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی بیٹی شادی شدہ ہے، صرف اور صرف اس خوف کی وجہ سے کہ حسین کے والد کو علم نہ ہو جائے اور وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ نہ کر دے. حسین کو یہ بات عجیب لگی. انہوں نے کہا اب تو میں آ گیا ہوں، اب آپ میری بیوی کو بلوا لیں، میں خود اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا. کوئی اسے قبول کرے نہ کرے میں اتنا کما چکا ہوں کہ الگ بھی رہ سکتا ہوں. اب میں کسی بات کی پرواہ نہ کروں گا. رقیہ کی والدہ نے آخر ایک روز کہہ دیا کہ طلاق دے دو یا پھر یہ سمجھ لو کہ ہماری بیٹی سے تمہاری شادی ہوئی ہی نہ تھی. میری بیٹی کا بہت دولت مند گھرانے سے رشتہ آیا ہے. وہ خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے اور ساری دنیا کے سامنے اسے عزت سے بیاہ کر لے جائیں گے. تم 3 سال باہر رہے ہو، ویسے بھی وہ اب تمہاری پابند نہیں ہے. تم نے کون سا شادی کو رجسٹر کرایا ہے؟ نکاح نامے کا پرت تک اپنے پاس نہیں رکھا گھر والوں کے ڈر سے. میں نے وہ سارے پرت پھاڑ دیے ہیں. تم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ تم ہی جھوٹے بنو گے کہ بھلا کوئی اتنے برس بھی بیوی کو چھپاتا ہے اور نکاح کو خفیہ رکھتا ہے. شادی تو وہ ہوتی ہے جس میں لڑکے والے بھی شریک ہوتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے. یہ سن کر بھائی حسین بولے خالہ جی نکاح کوئی مذاق تو نہیں، میں کورٹ میں دعویٰ کروں گا. ہاں جاؤ، شوق سے جاؤ، اپنی ہی جگ ہسائی کراؤ. وہ بزدل شخص جو بیوی کو گھر نہیں لے جا سکتا وہ کورٹ کیا جائے گا. بھائی نے مجھے بتایا کہ یمنا میرے ساتھ اس چالاک اور مسکین بڑھیا نے فراڈ کیا ہے. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی یہ والد کی طرف سے تم کو سبق ہے. ان لوگوں کی اصلیت تم پر کھل گئی. میری مانو تو اب ان کا پیچھا ہرگز نہ کرو. اپنی عزت کو مزید گھاٹے میں مت ڈالو. جیسے خاموشی سے نکاح کیا ہے ویسے ہی طلاق بھی دے دو. اگر تم اس بندھن کو شادی کہتے ہو، بہرحال جو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی تم کیوں ان کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بار رقیہ سے بات تو کر لوں. وہ کیا کہتی ہے؟ یہ صاف ظاہر ہے بیٹی بھی وہی ہے جو ماں ہے. اب بھی تمہارا رابطہ نمبر اس کے پاس ہے، کہیں سے بھی فون پر رابطہ کر سکتی ہے. وہ ایک ملازمت پیشہ اور نرس ہے. اتنی تو بے بس نہ ہوگی کہ تم کو ایک فون تک بھی نہ کر سکے. حسین بھائی پریشان تو بہت تھے لیکن میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی. رقیہ نے 2 ماہ کی چھٹی لی تھی. میں نے ہاسپٹل جا کر اس کی ایک سہیلی سے پتہ کیا اور نمبر لے کر فون کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. بولی کہ میں یمنا یا کسی حسین کو نہیں جانتی. آپ لوگوں کو اگر عزت پیاری ہے تو دوبارہ فون مت کیجیے گا. ہم کو رقیہ جیسی دھوکے باز چال باز پیاری نہ تھی. ہم کو تو اپنے والدین اور ان کی عزت پیاری تھی. لہٰذا ہم بہنوں کے سمجھانے سے حسین نے دل پر صبر کی باری سل رکھ دی.
کہ محبت میں لاکھ ہر بات جائز صحیح، عزت کی نیلامی کا سودا جائز نہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر بھی رقیہ سے رابطے کی کوشش ضرور کی۔ جب 100% یقین ہو گیا کہ یہ خانوادہ ہی درست نہیں ہے تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور والدین کے کہنے پر ریاض انکل کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بے شک ہماری بھابھی بہت خوبصورت تو نہیں ہے بلکہ قبول صورت ہے، لیکن ایسی بے وفا بے مروت بھی نہیں ہے جیسی کہ رقیہ تھی۔ خدا ایسی حسین لڑکیوں سے شریف خاندان کو بچائے جو دولت ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں۔